السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موبائل کا سٹینڈ خراب تھا تو بار بار موبائل گر رہا تھا تو تسلسل ٹوٹ گیا، بہت معذرت۔ وقت بھی بہت مختصر ہے، میں کوشش کرتا ہوں جلدی ختم کر دوں۔ بات ہو رہی تھی خاتمہ بالخیر کے اعمال۔ تو خاتمہ بالخیر کے اعمالوں میں سے ایک عمل میں نے بتایا خوف خدا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو یہ نصیب ہو جائے۔ ہمارے اولیاء، ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف ساری رات، سارا دن اور زندگی ساری انہوں نے تعلیم و تبلیغ میں لگائی، عبادتوں میں لگائی، لیکن جب وہ دعائیں کرتے تھے تو دعا کرتے ہوئے یہ کہتے تھے ما عبدنا کا حق کا عبادتی کا، یا اللہ جس طرح تیرا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم وہ ادا نہیں کر سکے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ہم دیکھ لیں ماہ رمضان کو ہم نے کیسے گزارا ہے۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں جو قابل قبول ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جس شخص کو یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے خوف خدا، تو اس کو بھی خاتمہ بالخیر نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ میں گوش گزار کر رہا تھا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک حاکم تھا، تو اس نے جب اپنی بیوی کو بلایا تو بیوی نے کہہ دیا کہ تو جہنمی ہے۔ کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا تو اس حاکم نے کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے، 3 طلاقیں دے دی۔ تو پھر بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بڑی پریشانی ہوئی کہ غصے میں طلاق دے بیٹھا ہوں۔ تو مسئلہ پوچھنے کے لیے جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو حضرت امام شافعی نے پوچھا کہ میرا ایک سوال ہے کہ زندگی میں کسی بھی وقت، زندگی کے اندر کسی بھی ٹائم ایسا کوئی موقع کیا آیا ہے کہ تو گناہ پر قادر ہو اور تو گناہ کر سکتا ہو، لیکن خوف خدا کی وجہ سے تو نے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ہاں، ایک واقعہ ضرور ہے کہ میں گھر میں تھا، اپنے کمرے میں تھا، ایک ملازمہ آئی۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو میں نے اس کو دیکھا تو مجھے وسوسہ آیا اور شیطان نے مجھے بہکایا، تو میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تاکہ میں کوئی غلطی کروں۔ تو اس بی بی نے کہا، نیک بی بی تھی، اس نے کہا کہ تجھے خدا کا خوف نہیں ہے؟ تو میں نے جیسے ہی خدا کا نام سنا، خدا کے خوف کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ کا خوف کرتے ہیں اور اس بات پر خوف کرتے ہیں کہ ہمارا سامنا اللہ سے ہونا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، پھر نیک عمل بھی کرتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو بھی چھوڑتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو خوف خدا رکھتا ہے اس کو بھی آخری وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ تو ایک یہ عمل ہے، اگر کسی کو یہ نعمت نصیب ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ایک اور عمل ہے جس سے آخری وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، وہ ہے اذان کا جواب۔ کیونکہ اذان کا جواب جو ہے یہ واجب ہے، لیکن ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اپنی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں، اذان دینے والا اذان دے کے چلا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اذان کا جواب واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اذان کا جواب دیتا ہے تو اس کو بھی آخری وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے نہر زبیدہ کا۔ ایک بیوی، ایک خاتون تھیں زبیدہ، تو ہارون رشید کی یہ بیوی تھیں۔ انہوں نے ایک نہر کھدوائی تھی، عراق سے یوں چلتے مکہ مکرمہ تک یہ نہر آتی تھی۔ حاجیوں کے لیے، مکے والوں کے لیے انہوں نے پانی کا انتظام کرایا تھا۔ بہت بڑا سفر ہے، آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ جب آپ مینا عرفات کی طرف جاتے ہیں تو اس کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ تو ایک بہت بڑا عمل کیا تھا۔ تو جب فوت ہوئیں
تو کسی اللہ والے نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ تو نے تو بہت بڑا عمل کیا تھا، یہ جو نہر تو نے کھدوائی تھی اس عمل کی برکت سے اللہ نے تجھے جنت دے دی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس عمل کی وجہ سے مجھے جنت نصیب نہیں ہوئی، بلکہ ایک دوسرا عمل ہے۔ ایک دفعہ میں سہیلیوں کے ساتھ پارک میں لان میں ٹہل رہی تھی، تو اچانک آواز آئی اذان کی، تو میں نے اپنا دوپٹہ سر پہ اوڑھا، اور اس کے بعد جو ہے میں اذان کا میں نے جواب دیا، جس کی وجہ سے پھر اللہ کو یہ میرا عمل پسند آیا کہ مجھے کلمے والی موت نصیب ہو گئی۔ تو اذان کا جو جواب دیتا ہے اس کو بھی کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے الحمدللہ۔ ایک اور عمل ہے جس کی وجہ سے کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے، جو بندہ کلمہ کثرت سے پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عمل جو کثرت سے کرتا ہے اس کو بھی کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ جو بندہ جس طرح کی زندگی گزارتا ہے اس کو موت ویسے آتی ہے، کما تعیشون تموتون، حدیث پاک کے الفاظ ہے، جیسے تو زندگی گزارے گا ویسے موت آئے گی۔ بہت سے ایسے شخص ہوتے ہیں جو دنیا کرتے رہتے ہیں، جب موت آتی ہے تو وہ دنیا کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی ایسے واقعات گزرے ہیں۔ اور بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ان کو موت آتی ہے، بہت سے ایسے ہیں جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس وقت موت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ کلمہ کثرت سے کرتا ہے اس کو بھی کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے، اللہ ہمیں بھی کلمے والی موت نصیب کر دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، لو کان فی آخری کلامہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، جب آخری وقت ہو اس کو کلمہ نصیب ہو جائے تو اس کا اگلا قدم جنت ہے، اللہ ہمیں بھی کلمے والی موت نصیب کر دیں۔ ایک اور عمل ہے جس کی وجہ سے آخری وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، وہ ہے کہ ایمان والی موت مانگنا۔ ہم جب بھی دعا کریں اللہ سے یہ دعا کریں، یا اللہ مجھے ایمان والی موت نصیب کر دے، یا اللہ مجھے ایمان والی موت نصیب کر دے۔ جب بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا سنتے بھی ہیں، اللہ اس کی دعا قبول بھی کرتے ہیں۔ ہم جب بھی ہاتھ اٹھائیں دعاؤں کے لیے تو ضرور یہ دعا کریں، اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ضرور ہم موت، ایمان والی موت کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ جو بندہ یہ دعا کرتا ہے اللہ اس کو بھی کلمے والی موت نصیب کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کلمے والی موت نصیب کر دیں۔ رمضان کا تقریباً یا آخری دن ہے یا کل آخری دن ہوگا، الوداعی دن ہے، بہت سی حسرتیں اور بہت سی خواہشیں باقی رہ گئیں۔ پتہ نہیں زندگی میں ہمیں اگلا ماہ مبارک، اگلا ماہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، تو دعا کریں یہ جو کچھ وقت باقی ہے اللہ ہمارے لیے بخشش کا فیصلہ فرما دیں، اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، بس دعا میں کراتا ہوں، آپ انفرادی طور پر ذکر اور بعد میں مراقبہ کر لیجئے گا، ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ماہ مبارک کا آخری دن ہے، یا اللہ ہم نے اس کا حق نہیں ادا کیا جس طرح ہمیں حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ یا اللہ تو اپنا خصوصی فضل فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ بدبختی بد نصیبی سے بچا لے، یا اللہ ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ تیرے حبیب کا فرمان ہے اس ماہ مبارک کو پانے کے باوجود اگر کوئی اپنی بخشش نہیں کروا سکا تو وہ بدبخت اور بد نصیب انسان ہے۔ یا اللہ ہمیں بدبختی سے بچا لے، یا اللہ ہمیں بد نصیبی سے بچا لے، ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ تو اپنا خصوصی فضل فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا شمار ان بندوں میں فرما دے جس پر تو نے انعام کے وعدے فرمائے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یا اللہ ہر ایسے عمل سے بچا جس کی وجہ سے تیری ناراضگی ہوتی ہے۔ یا اللہ ہر ایسی محفل سے بچا، یا اللہ ہر ایسے انسان سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، نفسانی خواہشات سے بچا، آفات و آسمانیہ و عارضیت سے محفوظ فرما، ہر طرح کے شرور و فساد، غیظ و غضب، ہر طرح کی بلیات، ہر طرح کی مصیبتوں سے یا اللہ محفوظ فرما، عافیت والے معاملے نصیب فرما، خیر و برکتوں والے معاملے نصیب فرما۔ یا اللہ ماہ مبارک کا آخری دن ہے، یا اللہ ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکے، یا اللہ تو محرومی سے بچا لے، یا اللہ تو محرومی سے بچا لے، یا اللہ تو اپنا رحمت والا معاملہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ
عتق من النار کا دن ہے، جہنم سے خلاصی کا دن ہے، جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے بخشش کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ جب آخری وقت ہو زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب فرما، جب آخری وقت ہو زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دے۔ جب آخری وقت ہو تیرے دیدار کا وقت ہو، جب آخری وقت ہو تیرے حبیب کے دیدار کا وقت ہو۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اب جتنی زندگی باقی ہے ایمان والی، سلامتی والی، عافیت والی، صحت والی، خیر و برکت والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ تا قیامت ہماری نسلوں کو بھی ایمان والا بنا، ہمارے بچوں کو قبول فرما، داعی قرآن بنا دے، ناشر قرآن بنا دے، عامل قرآن بنا دے، حامل قرآن بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، متقیوں کا امام بنا دے، ہمارے لیے اجر و ظفر کا ذریعہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ یا اللہ ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کو قبول فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما، ذکر والی زندگی نصیب فرما، سنتوں والی زندگی نصیب فرما، قرآن والی زندگی نصیب فرما، قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، اپنی محتاجی نصیب فرما دے، غیروں کی محتاجی سے بچا لے۔ یا اللہ اپنی محتاجی نصیب فرما دے، غیروں کی محتاجی سے بچا لے۔ یا اللہ آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنا خصوصی فضل فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی عزت و عظمت میں اضافہ فرما۔ جو بھی میری آنکھ اس طرف اٹھائے اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں، اس کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی عزت و عظمت میں اضافہ فرما دے۔ یا اللہ حرمین شریفین کی رونقیں بحال فرما دے۔ یا اللہ اپنا در ہمارے لیے کھول دے، اپنے حبیب کا در ہمارے لیے کھول دے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمان بستے ہیں، یا اللہ فلسطین ہے، لبنان ہے، شام ہے، عراق ہے، افغانستان ہے، یا اللہ پاکستان ہے، کشمیر ہے، برما ہے، جہاں کہیں بھی یا اللہ مظلوم مسلمان ہیں ان کی نصرت و مدد فرما۔ یا اللہ تو اپنا خصوصی کرم فرما، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں بحال فرما، دونوں جہاں کی عزتیں نصیب فرما، دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں جہاں کی برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری جو بھی نیک تمنائیں ہیں، خواہشیں ہیں، ضرورتیں ہیں، پوری فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں اپنے خزانہ غیب سے ان کے لیے حلال طیب رزق کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ جن پر قرض کا بوجھ ہے ان کی ادائیگی ان کے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ جنہوں نے روزی کا انتظام کر رکھا ہے ان کی روزیوں میں برکتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مسائل مصائب کا شکار ہیں یا اللہ ان کے تمام مسائل حل فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، ہم سب ظاہری باطنی روحانی طور پر بیمار ہیں، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب یا اللہ جتنے بھی ہم سے گناہ ہو گئے ہیں ہم سب معافی چاہتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قصن غیر قصن جو گناہ ہوئے معاف فرما، جو جلوت میں ہوئے خلوت میں ہوئے معاف فرما، جو یاد ہیں جو یاد نہیں معاف فرما۔ یا اللہ رمضان کا آخری دن ہے، یا اللہ رمضان کا یا کل آخری دن ہوگا، یا اللہ تو اپنا کرم فرما دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی شایان شان وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے تمام کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جنہوں نے دیکھا ہے یا اللہ ہمارا سننا سنانا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ آخرت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ تو ہم پر کرم فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جزاک اللہ۔